ایسے بےہودہ جھوٹے الزامات اور پھر گند بکواس، قلم ان کے ٹوٹتے بھی نہیں ہے لکھتے لکھتے، لیکن خدا توڑنے والا ہے، ان کی تقدیریں خدا توڑے گا، ان کو لازماً نامراد ہونا ہے۔ یہ رستہ نہیں روک سکتے، احمدیت کا نہیں روک سکتے۔ نسلوں کے بعد نسلیں ان ملاؤں کی پیدا ہوئی ہیں بڑے بڑے دعوے لے کر، سارے خاک میں مل گئے، لیکن احمدیت کو خاک میں نہ ملا سکے۔ احمدیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہر سال آپ دیکھنا کہ کس شان کے ساتھ جماعت احمدیت ترقی کرتی ہے۔ اب ان کو پینک پڑ گئی، اب حوصلے ٹوٹ رہے ہیں، برا حال ہوا ہے، مزید مطالبے، یوں قتل کرو، یوں مارو، کر لو جو کرنا ہے۔ قرآن کریم نے شیطان کو پہلی چھٹی دی تھی، قیامت تک کی چھٹی، جو مرضی کرنا کر لو، لیکن خدا فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں ان پر تمہیں غلبہ نصیب نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی زبان سن لیجئے، ان کے حوالوں کی سچائی دیکھ لیجئے۔ ایک صاحب وہی جو حیدرآباد دکن میں ہیں، یہ اپنے پیر و مرشد الیاس برنی کے قدم پر چلتے ہیں۔ الیاس برنی کا جو قلم ہے وہ بھی ایسا ہے کہ وہ تلبیس کا شاہکار پیدا کرتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک مولوی صاحب کو چیلنج کیا تھا، میرے پاس بیٹھ جائیں، الیاس برنی کی کتاب لائیں، میں حوالوں کی ترتیب بدلوں گا اور وہیں الیاس برنی کا جواب مل جائے گا۔ ہر قسم کے حوالے الگ الگ اکٹھے کر کیے، الگ الگ بیان کیے ہیں اس نے۔ ایک حوالہ اپنی ذات میں اعتراض ہے، دوسرا ایک اور رنگ میں اعتراض ہے، دونوں کو اکٹھا کر دو تو جواب مل جائے گا۔ مثلا یہ اعتراض کہ انگریزوں کی تعریف کی ہے، یہ کہ انگریزوں کے خلاف سازش کرنے والا ہے، اور وہ دو اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس طرح میرا مطلب تھا کہ اس کو اگر ترتیب نو دے دی جائے جو اصل ہونی چاہیے تھی تو اعتراض خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اصولاً میں احمدیوں کو بتاتا ہوں، جس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اس کا سیاق و سباق پڑھ لے، الا ماشاء اللہ وہی جواب ہوتا ہے، ورنہ کسی اور جگہ اور صفحے پر آ جائے گا۔ اب سنیے، کہتے ہیں غلام احمد قادیانی جسمانی اور ذہنی مریض اور افیون اور شراب کے عادی۔ جسمانی اور ذہنی مریض اور افیون اور شراب کے عادی۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو کم عمری ہی سے دو بیماریاں لگ گئی تھیں، ایک ذیابیطس کی اور دوسری دوران سر کی، درد و دوران سر کی بیماری۔ دونوں بیماریاں عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ شدید ہوتی چلی گئیں، اور درد دوران سر آخر میں مرق کی مرض، آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مرگی کی بیماری۔ یہاں میں آپ کو درجہ بتاؤں گا اس شخص کا۔ بڑے بدبخت لوگ ہیں، بڑے جھوٹے لوگ ہیں۔ بریکٹ میں مرگی کی بیماری لکھی ہے، کیوں لکھی ہے میں اب یہ سمجھاؤں گا آگے۔ آخر میں مرق کی بیماری، میراق کا مرق بنایا ہوا ہے نا، مرقی کہتے ہیں مرق کہلاتا ہے، مرقی ہوگا غالباً، دونوں ہی چلتے ہیں، پتہ نہیں چلتے ہیں کہ نہیں، مگر میں تو مرقی کہہ رہا ہوں، غلطی ہوئی تو آپ ہی لوگ درستی کر لیں۔ مرق کے مرض بریکٹ میں مرگی کی بیماری میں بدل گیا۔ ان بیماریوں کا تذکرہ مرزا صاحب قادیانی نے خود اپنے خطوط اور اپنی کتابوں میں کیا ہے، ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے۔ جہاں تک بیماریوں کا تعلق ہے، اس پر تمسخر کرنا بڑی گدھا انسان ہے جو کرتا ہے۔ نبی بیمار نہیں ہوا کرتے، ہر نبی کو بیماریاں آئی ہیں، کئی قسم کی تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، خدا کے پیارے بندے طرح طرح سے آزمائے بھی جاتے ہیں، اور عزا اور دکھ میں اللہ تعالی کا شکر کرنا یہ نبی کی شان ہے۔ ایک عام آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، بعض دفعہ تقدیر سے شکوے شروع کر دیتا ہے، بعض دفعہ اس کی بدخلقی کی وجہ سے وہ اور کئی قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کام سے رہ جاتا ہے، فرائض ادا نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ بیماری نے کیا اثر دکھایا بندے پر، مگر کوئی نبی مرض کے قانون سے بالا نہیں ہے۔ وہ کیا دعا ہے قرآن کی، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ابراہیمی کی دعا۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ابراہیم بیمار نہیں ہوتے تھے، قرآن کریم نے تفصیلیں تو نہیں لکھی، نہ حضرت ابراہیم کی تحریریں، مگر ضرور بیمار ہوا کرتے تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم بھی بیماری سے نجات کی دعائیں کرتے تھے اور بیمار ہوتے تھے، آپ کی بیماریوں کو ذکر ملتا ہے۔
تو کوئی پاک بندہ ہو یا ناپاک بندہ ہو، بیماری کا قانون ایک طبی جاری و ساری قانون ہے، وہ نیک اور بد میں تفریق نہیں کرتا۔ ہاں، نیک کو بعض دفعہ غیر معمولی طور پر شفا ہو جاتی ہے دعا کے نتیجے میں، جس کے لیے بعض دفعہ دوا کی بھی حاجت نہیں ہوتی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ بعض انتہائی قسم کی بیماریاں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نجات بخش دیتا ہے، اور پاگل پن ہے مثلا، لوگ کہتے ہیں پاگل ہے لیکن نہیں ہوتا۔ مرگی ہے، لوگ کہتے ہیں مرگی کا دورہ پڑتا تھا اس کو، لیکن جھوٹ ہوتا ہے۔ تو وہ حصے چھوڑ کر جو دوسری بیماریوں پہ انہوں نے مذاق اڑائے ہیں، یہ آپ دیکھ لینا، میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو مثلا حضرت مسلم موعود کی بیماری پر آخر پہ آپ کو آرٹریوسکلوروسس کی وجہ سے ٹانگوں میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی، جو الگ مجلسوں میں بیٹھ کے گستاخانہ کلمے کہا کرتے تھے، اکثر اسی بیماری میں مرے ہیں، اور میں نام نہیں لینا چاہتا۔ جنہوں نے بھی باتیں کی ہیں، تمسخر کیے ہیں، ان کو سزا ملی ہے اس دنیا میں۔ مولوی بعض جو کہتے تھے گند میں مرا، وہ گندے نالے میں ڈوب کے مرے ہیں، چنیوٹ گواہ ہے اس بات کا۔ تو ان کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ پاک بندوں پر خدا کے قانون قدرت کے نتیجے میں ہنسنا، جبکہ اب ظاہر کروں گا، میں جیسے کہ ثابت کروں گا، یہ بیماریاں اعزاز اور شرف کا موجب تھیں، نہ کہ کسی قسم کی تذلیل کا۔ بہر اب ان کی زبان تو میں پڑھ کے سناؤں گا نا۔ کہتے ہیں دوران سر آخر مرق یعنی مرگی کی بیماری میں بدل گیا۔ ان بیماریوں کا تذکرہ مرزا صاحب خود اپنے خطوط میں یوں کرتے ہیں: دوسری مرض ذیابیطس تقریباً 20 برس سے ہے جو مجھے لاحق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کس سن کا خط ہے؟ یہ 20 برس سے اس میں لکھا ہوا ہے۔ تاریخ ہوتی تو اچھا تھا، یہ بھی پتہ چلتا کہ کس عمر میں شروع ہوئی ہے۔ یہ بچپن میں نہیں تھی، یقینی طور پر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ 20 برس میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مسیح علیہ السلام اپنے منصب پر فائز ہونے کے بعد یہ خط لکھ رہے ہیں۔ یہ کہ قتل وہی پہ وہ 1900 کے بعد کی ہے، 1900 کے بعد کی ہے، یعنی بہرحال یہ تحریریں 1900 یا اس کے لگ بھگ کی ہیں۔ تو اس میں سے جب 40 سال سے آپ کی عمر تجاوز کر چکی تھی، اس لیے بچپن سے کہنا ہے ہی غلط۔ اس وقت لگی ہیں بیماریاں جب اسلام کے دفاع میں آپ نے غیر معمولی محنت کی ہے، اور جیسا کہ ثابت ہوگا ان بیماریوں کا اسی سے تعلق ہے۔ تو عام بیماریوں پر ہنسنا بھی بڑا گناہ ہے، جہالت ہے، لیکن دین کی خاطر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ تو حد سے زیادہ ظلم ہے، اور پھر اس کی پیشگوئی بھی ہو۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ سے 1300 برس پہلے بتا دیا ہو کہ جو سچا مسیح آئے گا وہ 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوگا۔ اب یہ تعبیروں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، زرد چادر بیماری کی علامت ہوتی ہے، ایک اوپر کی بیماری، ایک نیچے کی۔ مسیح علیہ السلام اسی ذکر میں خود تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں نہ شرم کا کوئی موقع تھا بلکہ اعزاز کی بات تھی، اس لیے آپ نے بے تکلفی سے سب کچھ بتایا ہے۔ مجھے لاکھ اب اور ابھی تک 20 دفعہ کے قریب روز پیشاب آتا ہے، اور امتحان سے بول میں شکر پائی گئی، یعنی ذیابیطس کی۔ پہلے تو ایک ذیابیطس ہوا کرتی تھی مسیح علیہ السلام کو، جو ذیابیطس انسیپیڈس کہلاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ شوگر نہیں ہوتی مگر اعصابی تناؤ کی وجہ سے، دماغی کاموں کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے۔ کئی دفعہ مجھے بھی ایسا واقعہ ہوا ہے، جن دنوں میں دورے کیا کرتا تھا وقف جدید کے، نارملی مجھے سارا دن میں کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن جب یہ دماغی کام کرتا تھا، کتابیں وغیرہ یا مضامین لکھنا یا تحقیق کرنا، تو بازار ساری رات چکر لگانے پڑتے تھے۔ اس میں کون سی حیا کی بات ہے؟ ایک طبی بات ہے، اور یہ قابل تعریف ہے۔ اگر نیک کام میں یہ بیماری لگے تو اچھی بات ہے، اگر بدیوں میں مبتلا ہو کر لگے تو وہ اور بات ہے۔ بیماری تو بیماری رہے گی۔ کہتے ہیں مرگی کی بیماری، درد دوران سر کا مرض اتنا شدید ہو گیا کہ خود مرزا صاحب کو یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں مرق آگے بریکٹ میں، وہاں مرق لکھتے ہیں مسیح اسلام کی طرف، اور بریکٹ میں مرگی کا مرض نہ ہو جائے۔ ایسے موقع پر بھی اس شخص نے
एक पेशगोई दाग दी, झूठ निकली। पेशगोई करते हुए लिखा, मुझे 2 बीमारियां मुद्दत दराज से थीं, एक शदीद दर्द सर जिससे मैं बेताब हो जाया करता था और हौलनाक आवारिस पैदा हो जाते थे, और ये मरज करीबन 25 बरस तक दामनगीर रही, और उसके साथ दौरान सर भी लाहक हो गया। और तबीबों ने लिखा है कि इन आवारिस का आखिरी नतीजा मिर्गी होती है। मिस्टर साहब लिख रहे हैं ये। चुनाचे मेरे भाई मिर्जा गुलाम कादिर करीबन 2 माह तक इसी मर्ज में मुब्तला होकर आखिर मर्ज सरा में मुब्तला हो गया और इसी से उनका इंतकाल हो गया। लिहाजा मैं दुआ करता रहा कि खुदा ताला इन अमराज से मुझे महफूज रखे। एक दफा आलम कश्फ में मुझे दिखाई दिया कि एक बिल्ला स्याह रंग चारपाया की शक्ल पर, जो भेड़ के कद की मानिंद उसका कद था, और बड़े बड़े बाल थे और बड़े बड़े पंजे थे, मेरे पर हमला करने लगा, और मेरे दिल में डाला गया कि यही सारा है, यही मिर्गी है। तो मैंने अपना हाथ जोर से उसके सीने पर मारा। अब सरा का लफ्ज है मिर्गी का, मरक नहीं है, मरक की बात बाद में आएगी। जोर से इसके सीने पर मारा और कहा कि दूर हो जा, तेरा मुझ में हिस्सा नहीं है। तब खुदा ताला जानता है कि बाद उसके वो खतरनाक आवाज़ जाते रहे और वो दर्द शदीद बिल्कुल जाती रही, सिर्फ दौरान सर कभी कभी होता है। हकीकतुल वही, रूहानी खजाइन, जिल्द 22, 77। इस बात सल्लल्लाहु तआला मसीह, हाँ, पेशगोई की तरफ असल में इशारा करना था, जो मुस्लिम किताबुल फितन बाब जिक्र दज्जाल व सिफत ही में लिखा हुआ है। इस बात सल्लल्लाहु तआला मसीह इब्न मरियमा फयंजिलु इंदल मनारतिल बैदाए शर्किया दिमश्क बैना महजूदतैन। अल्लाह ताला मसीह मरियम को मबूस फरमाएगा, जो दिमश्क के मशरकी सफेद मीनारे के पास 2 जर्द रंग की चादरें पहने 2 फरिश्तों के बाजुओं पर हाथ रखे नाज़िल होगा। मुस्लिम किताबुल फितन में है इबारत, ये देख लें, महजूदतैन में 2 जर्द चादरें। इस पर तो मौलवी भी इख्तलाफ नहीं करते, मानते हैं कि हदीस शरीफ में यह आया है कि मसीह जब नाजिल होगा 2 जर्द चादरों में लिपटा हुआ होगा। आगे कहता है, हकीकत यह है कि मिर्जा साहब को मिर्गी का मरज, मिर्गी आगे मर्क ब्रैकेट में, पहले मर्क लिखा था, ब्रैकेट में मिर्गी कर दी थी, अब मिर्गी ब्रैकेट में मर्क का मरज हो गया और ये दिन ब दिन शदीद होता गया। मिर्जा साहब के मानने वाले इस मरज का एतराफ करते हैं, अलबत्ता तौजीह ये करते हैं कि यह दिमागी मेहनत का नतीजा था। कादियानियों के 1926 के एक रिसाला में यह तौजीह की गई। मर्क का मरज हजरत मिर्जा साहब को मरूसीना था, यहां मर्क लफ्ज आ गया। इसका मिर्गी बदबख्त ने खुद बनाया हुआ तर्जमा। ये खारजी असरात के मतहत पैदा हुआ था और इसका बायस सख्त दिमागी मेहनत, तफक्कुरात, गम और सूए हजम था, जिसका नतीजा दिमागी ज़ोफ था और जिसका इजहार मर्क और दीगर ज़ोफ की इलामात मसलन दौरान सर से होता था। मर्क से मुराद ये है कि जब मसलन मैदे में तकलीफ हो, बाज जहरीले मादे निकलते हैं तो उससे बाज दफ़ा ब्रेन फैग हो जाता है, अंग्रेजी में इसको ब्रेन फैग कहते हैं। बाज दफ़ा हाइपोकॉन्ड्रियसिस हो जाता है, यानी एक मरज, एक इंसान को ये ख्याल होता है कि शायद ये मरज ना हो गया हो, ये मरज ना हो गया हो, और अपनी ज़ात की और अपनी सेहत के मुतालिक इंसान को वहम आने लगते हैं। इसका नाम मिराक है और इसको मिर्गी कहना ये खालिसतन सरासर झूठ है। तभी ये हर दफ़ा कभी ये मिर्गी बाहर लिखता है ब्रैकेट में मर्क कर देता है, कभी मर्क बाहर लिखता है और मिर्गी बीच ब्रैकेट में कर देता है, और ये साबित कर रहा है कि मिर्जा साहब ने तस्लीम कर लिया था कि हो गई। आगे मैं आपको बताता हूं, असल हवाला जो है 26 का, वो देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। उन्नीस 1926 के रिसाला में जिसमें कहते हैं ना ये शाया हुआ है, ये भी कादियानी मजहब इलियास बर्नी से लिया हुआ है। जिनका पीर झूठा हो उसने आगे फिर क्या दुनिया को देना है सच। अब सुन लीजिए, रिव्यू ऑफ रिलीजन्स में एक तहकीकाती मकाला एक अहमदी डॉक्टर के कलम से है। कौन थे वो, कुछ पता है? इसका नाम नहीं लिखा हुआ? डॉक्टर शाहनवाज साहब।
اچھا یہ وہی ڈاکٹر شاہنواز تحقیقاتی مقالہ ہے. حضرت صاحب کو کون سا مرض تھا یہ عنوان ہے. میں یہ بتا چکا ہوں کہ میراق کی علامت مرگی، ہسٹیریا، قزاز، سکتہ اور بھی ذوف وغیرہ امراض میں پائی جاتی ہے. یعنی میراق کی علامت ان مرضوں میں بھی پائی جاتی ہے. میراق مرگی نہیں ہے. اہل مرض کی تشخیص کرنے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صاحب میں میراقی علامات کے علاوہ اور کس مرض کی علامات موجود تھیں. سمجھ گئے؟ ہم کو خوب معلوم ہے کہ ان میں مرض مرگی کی علامت نہ تھی. کس کے جھوٹ بولتا ہے شخص کہ دیکھ لو 26 اس میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے کہ نہ تھی، نہ ہی کبھی ان کو ہسٹیریا کا دورہ ہوا. اسی طرح قزاز اور سکتہ کا بھی نام و نشان نہ تھا. کبھی آپ کو سکتہ نہیں ہوا، کبھی قزاز نہیں ہوا، یعنی تشنجی دورے جو مرگی سے مشابہ ہیں. کیونکہ ان چاروں امراض میں بے ہوشی کم و بیش ایک لازمی جز ہے، اور حضرت صاحب کے میراق کے دورہ میں کبھی بے ہوشی نہیں ہوئی، ایک دفعہ بھی. بس معلوم ہوا کہ صرف ایک ہی مرض تھا جس کی وجہ سے ان میں میراق کی علامات نمودار ہوتی تھیں، اور وہ مرض انتہائی اعصابی ذوف تھا. پھر کہتے ہیں دو طرح سے یہ میراق ہوا کرتا ہے. اول کثرت دماغی محنت ہوگا، دماغی محنت کی کثرت مراد ہے، اور تفکرات، قوم کا غم اور اس کی اصلاح کی فکر. دوسرے غذا کی بے قاعدگی کی وجہ سے سوء ہضم اور اسہال کی شکایات. یہ وجوہات ہیں جو میراق پیدا کرتی ہیں. آگے انہوں نے تفصیل بیان کی ہوئی ہے. یہ ساری تفصیل پڑھ لیں. ریویو آف ریلیجن 1926 کا حوالہ ہے. اشارتاً یا کنایتاً بھی اس جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نعوذ باللہ من ذالک مرگی کے مرض کو تسلیم نہیں کیا گیا. مرق یا میراق لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کا استعمال کر کے مرگی کی نفی موجود ہے. اس ظالم شخص نے میراق کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں مرگی بنانا تھا تو بریکٹ میں اس کا نام مرگی رکھ دیا کہ دو آمد و ناز سمجھیں کہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اگر صرف یہی بات ہوتی کہ میراق کی بات ہوتی اور مرگی کا ذکر نہ ہوتا تو شاید ہم سمجھتے کہ اس مولوی کو دھوکہ لگ گیا، اس کو پتہ نہیں کہ میراق اور چیز ہے اور مرگی اور چیز ہے. مگر یہاں مرگی کی نفی موجود ہے، اور بڑی قطعی طور پر ایک ڈاکٹر کے قلم سے بتا رہا ہے کہ بے ہوشی کبھی نہیں ہوئی، ایک بھی واقعہ نہیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا. ذوف ہوا ہے، ذوف دماغ، اسی کا نام میراق ہے. اور وہ ہونا ہی تھا جس کو دوران سر ہو، جس کو پیشاب کی اتنی تکلیف ہو، جس کا خدمت دین کی خاطر رات بھر جاگنا اور پھر دن کو بھی محنت کرنا اور پھر کھانوں کے وقت بدل جانا. یہاں تک آتا ہے حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے ہیں کہ مجھے تو خدمت دین کا ایسا جوش اللہ تعالیٰ نے دل میں پیدا کیا، اور خاص طور پر عیسائیت کے خلاف کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا تھا. مجھے بچپن ہی سے ایک ایسی تحریک دل میں اٹھی ہے کہ جب میں ان بازی فنڈر وغیرہ اس قسم کے ظالموں جو اس زمانے کے سلمان رشدی کی قسم تھے ان کی تحریریں پڑھتا تھا تو میرا دل خون کھولتا تھا کہ میں ان کا جواب لکھوں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر ایسی توفیق عطا فرمائی. فرماتے ہیں بعض دفعہ ساری رات ایک طرف پیشاب کی بیماری جو رات کو جاگنے سے اور بڑھتی جاتی ہے، بعض دفعہ فرماتے ہیں کہ ایک 100 مرتبہ بھی مجھے جانا پڑے 24 گھنٹے میں، لیکن میں اپنے کام سے باز نہیں آیا. کھانے کے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھے کھانا بعض دفعہ پیش کیا جاتا تھا اور میں کھاتا تھا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں کھا کیا رہا ہوں، یہ کس چیز کے لقمے ہیں، کیا مزہ ہے.
اور ذہن گھومتا تھا ان اعتراضات میں اور ان کے جواب دینے میں. یہ حقیقت ہے. اور ان بدبختوں کو کوئی حیا نہیں کہ اسلام کے دفاع میں ایک آدمی اپنی جان ہلکان کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں بیمار ہوا ہے اور یہ بیٹھے ٹھٹھے کر رہے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہیں. اور وہ بیماریاں وہ جو خدا کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دی تھیں اور ان کا تعلق خدمت دین سے ہے اور سرا کا نام و نشان بھی اس میں نہیں ہے. یہ وہ بدبخت جھوٹ ہے ان کا. اور اس طرح یہ جھوٹ بناتے ہیں. حوالہ دے دیا ہے 1926 کا رسالہ دیکھ لیں. ہوا یہ کہ جب اس نے کہا نا 1926 کا رسالہ دیکھ لیں، مجھے تو میں تو جانتا ہوں، گھر کا آدمی ہوں، مجھے پتا ہے کہ اشارتاً یا کنایتاً بھی مسیح علیہ السلام کے متعلق کبھی بے ہوشی کا ذکر نہیں ملتا یا نعوذ باللہ من ذالک مرگی کا ذکر نہیں ملتا. میں نے ان سے کہا حاضری سے کہ اصل ریویو نکلواؤ، فوراً ربوہ لکھو، پرانا نکالیں اور وہ پوری عبارت مجھے دکھائیں. وہ جو پڑھی ہے تو یہ پتہ چلا کہ وہاں اقرار نہیں بلکہ قطعی انکار اور طبی حوالوں سے انکار ہے. علامتیں ظاہر کر کے انکار کیا گیا. لیکن جہاں تک ان بدبختوں کا تعلق ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہیں کس کے نقش قدم پر. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرگی کا الزام لگانے والے موجود ہیں اور ان بدبختوں کا جواب بھی احمدیوں کو لکھنے کی توفیق ملی ہے، ان کو نہیں ملی. ہم کس رشدی سے لڑیں؟ اب رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو رشدی ہیں ان سے بھی لڑنا پڑتا ہے. جو مسیح علیہ السلام کے خلاف آپ بھی آپ کے نائب و خلیفہ تھے، آپ کے لیے مقابل پر بھی رشدی اٹھنا ہی چاہیے تھے، مجبوری ہے. ان سے بھی ہمیں لڑنا پڑتا ہے. اب دیکھیں ایپیلیپسی کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے. سب سے پہلے حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر ایپیلیپسی کا الزام لگانے والا شخص ایک بیزنٹائن ہسٹورین تھیوفینس تھا. تھیوفینیز اس کا تلفظ ہوگا. بیزنٹائن ہسٹورین تھیوفینیز جو 817 اے ڈی میں مرا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تقریباً 250 سال کے لگ بھگ بعد میں یہ مرا ہے. پہلے پیدا ہو گیا 100 سال کے بعد شاید پیدا ہوا ہو. یہ شخص، یہ بدبخت انسان پہلا ہے جس نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر مرگی کا الزام لگایا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ حضرت جیسے میں سٹوری اس کی یہ ہے، پوری الفاظ میں دی، میں دوسرے الفاظ میں دی ہوئی ہے کہ جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے جا کر زملونی فرمایا اور سردی لگ رہی تھی اور وہ کپڑا اوڑھ لیا، تو کہتا ہے his wife Khadija of his experience at Hira was extremely disappointed and disgusted. ایسا بدبخت نے جھوٹی کہانی بنا لی ہے. کہتا ہے she was very much grieved that she, being of noble descent, was tied to such a man who was not only poor but epileptic as well. یہ لوگ ہیں جن کو چھٹی ملی ہوئی ہے پاکستان میں. ہم رشدی نہیں ہیں جو کہتے ہیں وہ سن لیں غور سے. یہ ہوتی ہیں رشدی کی ادائیں. آج کے رشدی یہ ہیں جن کو تم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور جو معصوم ہیں جن پر الزام لگایا جائے ان کے ہاتھ بند کیے ہوئے ہیں. This was recently quoted by Frank R. Freemason in the Journal Epilepsia of December 1976. یہ ایسے خبیث لوگ ہیں کہ ابھی تک وہ پرانا حوالہ لے کے گویا ثابت شدہ حقیقت ہے، تسلیم ہو گیا تاریخ سے کہ فلاں نے اس زمانے میں لکھا تھا، اور یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ حضرت خدیجہ نعوذ باللہ من ذالک روتی تھیں کہ لو جی ایک تو غریب اوپر سے مرگی کا دورہ. اور کہتے ہیں کہ یہ تاریخ حقیقت ہے. جب یہ مضمون لکھا تو ڈاکٹر ساجد مرحوم امریکہ کے جو احمدی نرو اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے اس پر بڑا مضبوط دفاع کیا اور بڑے زور کے ساتھ حملہ کیا ان پر جوابی، اور بتایا ہے کہ تم لوگ کیا کہتے ہو. اس ضمن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص مونٹگومری واٹ ہے
جس نے یہ کوٹ کیا ہے لیکن ساتھ اس کی تردید بھی کی ہے. کہاں ہے وہ؟ نکالو ذرا, آخر پر ہوگا اس سے پہلے. یہ مل گیا. اس میں بھی ایک عجیب بات پائی جاتی ہے جو میں مستشرقین کے تعلق میں آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں. یہ انکار بھی جب کرتے ہیں تو پیچھے تھوڑا سا ایک شک کا پہلو آخر پہ پھر ڈال جاتے ہیں. مونٹگومری واٹ نے اس الزام کا ذکر کیا اور ذکر کے ساتھ اس کا انکار بھی کیا. Opponents of Islam have often asserted that Muhammad had epilepsy and that therefore his religious experience had no validity. کہ محمد رسول اللہ کے دشمن اکثر یہ زور کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ان کو ایپیلیپسی تھی, اس لیے ان کا جو مذہبی تجربہ ہے اس کی کوئی یا مشاہدہ اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی. As a matter of fact, the symptoms described are not identical with those of epilepsy. اب یہ دیکھیں نا, انکار کر رہا ہے, اپنی طرف سے شرافت کو دکھا رہا ہے, کہتا ہے آئیڈینٹیکل نہیں ہے. کافی ملتی جلتی ہوں گی لیکن آئیڈینٹیکل نہیں ہے. Since that disease leads to physical and mental degeneration, یہ شرافت کی بات کرتا ہے یہاں. کہتا ہے کہ مینٹل ڈیجنریشن جو ہے محمد رسول اللہ میں نظر نہیں آتی. اور اس کے ساتھ آخر پر پھر کہتا ہے کہ بٹ ایون اف دا ایلیگیشنز ور ٹرو دا آرگومنٹ وڈ بی کمپلیٹلی انساؤنڈ اینڈ بیسڈ آن میئر اگنورینس اینڈ پریجوڈس. کہتا ہے اگر سچی بھی ہو, یعنی سچ ہونے کی گنجائش چھوڑ دیجیے. یہ مجھے یہ بات تھی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں, کتنی چالاکی کے ساتھ یہ پھر دوبارہ ایک بات کو دور کر کے دوبارہ داخل کر دیتے ہیں. اس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ریلیجیس ویلیڈیٹی کے متعلق یہ کہنا درست نہیں ہے. پتہ کیوں کہتا ہے؟ یہ مجبور ہے. اس لیے کہ سینٹ پال کے متعلق ان کے محققین تسلیم کرتے ہیں کہ سینٹ پال کو مرگی کے دورے پڑتے تھے, اور پہلا جو اس نے کشف بیان کیا کہ مسیح مجھ پہ نازل ہوئے ہیں, وہ ان کے ساتھی کی روایت کے مطابق مرگی کا دورہ پڑا, وہ تشنج کی حالت میں غش کھا کے زمین پر جا پڑے. تو اپنے سینٹس کو, اپنے عیسائیت کے منبع کو بچانے کی خاطر یہ ہوشیار لوگ جو ہیں وہ یہاں آ کر رک جاتے ہیں, تھوڑا سا شک کا سایہ ڈال کے کہتے ہیں نہیں اس پوائنٹ میں ویلیڈیٹی نہیں ہے. یعنی اگر ہو بھی مرگی تب بھی یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ مذہبی ویلیڈیٹی باقی ہے, اعتراض ویلڈ نہیں ہے. ولیم میور بھی اس سوال کو اٹھاتا ہے اور ایک کے بعد دوسرے پادری فنڈر تو نہایت ہی خباثت کے ساتھ کھلے بندوں اس کا اعلان کرتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگی زدہ تھے. تو اگر غلام پر بھی ان لوگوں نے الزام لگا دیا تو اب ہم اس کا کیا رونا روئیں اور کس سے شکوہ کریں. آگے ذیابطس کے علاوہ مرزا صاحب کو دستوں کی یعنی اسہال کی بیماری بھی تھی. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اسہال کی بیماری ہے اور ہر روز بعض دفعہ کئی دفعہ حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے, مگر جس وقت بھی حاجت ہوتی ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ابھی کیوں حاجت ہوئی. پتہ کیوں؟ حاجت کی پرواہ نہیں, دین کے کام میں مصروف ہیں, اٹھ کر کام چھوڑنا پڑتا ہے, تسلسل ٹوٹتا ہے, بار بار جانا پڑتا ہے. جو شخص دن رات خدمت دین میں مصروف ہو, محو ہو, یہ اس کو تکلیف ہو تو اس کے متعلق یہ تمسخر اور یہ بے حیائی کی باتیں ان مولویوں کو زیب دیتی ہیں. امام احمد بن حنبل کا پتہ کس طرح وفات ہوئی تھی؟ امام احمد بن حنبل بھی کام میں جاگا کرتے تھے مگر ساتھ کھجور پڑے ہوئے تھے اور اتنے کھائے کہ پتہ ہی نہیں لگا کہ کتنا کھا گیا ہوں. اس کے نتیجے میں اسہال ہوئے اور پھر وفات ہو گئی. تو یہ بدبخت جو ہنستے ہیں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ عیسائی اسہال سے فوت ہوئے, کوئی نیک بندہ خدا کا اس طرح فوت نہیں ہوا کرتا, امام احمد بن حنبل کو کیا مانتے ہیں؟ ارے میرے صاحب کو تو زیادہ کھا کے نہیں لگے تھے. کھانے کی بے قاعدگی اور دین کی خاطر بعض دفعہ آپ کھانا 10 بجے صبح کھا لیتے تھے تاکہ رات تک پھر اٹھنا نہ پڑے.
اور مسلسل سارا دن کام میں لگے رہتے تھے. کبھی اتنا لیٹ کہ 2-3 بجے تک کھانا ہی نہیں کھایا, صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں. ایسے شخص جس کو بے قیدگی ہو اس کو تکلیف ہو جاتی ہے, اور اس تکلیف کو تمسخر کا نشانہ بنانا یہ سوائے جہالت اور بد اخلاقی کی اور کوئی بات نہیں ہے. یہ ان کو زیب دیتی ہے. خدا کے انبیاء کی مثال میں نے دے دی ہے, پہلے بھی حضرت ایوب کی مثال دی ہے. حضرت ابراہیم تسلیم کرتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. حضرت ایوب کا جو حال ہوا تھا وہ سب بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوا کرتے تھے. اور جہاں تک ذہن پر اثر یادداشت کا تعلق ہے, ان لوگوں نے بخاری کا مطالعہ نہیں کبھی کیا, اور اپنی بدبختی میں یہ باتیں روایتیں مان جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ پر جادو ہو گیا تھا. حالانکہ جماعت احمد یہ ہے جس نے اس مسلک کو پیش کیا اور ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہرگز نہیں ہوا, نہ ہو سکتا تھا. دشمن آپ کو مسحور کہتا تھا, خدا اس کا انکار کر رہا ہے. ہو کیسے سکتا ہے کہ قرآن کریم انکار کر رہا ہو اور دشمن سچا نکلے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دشمن نے اپنی طرف سے جادو کیا تھا, لیکن بیماری ہوئی ہے پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے. اور وہ سارے ڈاکٹر مانتے ہیں کہ ہو جاتی ہے, یادداشت میں فرق پڑ جاتا ہے. بعض دفعہ میں بھی بہت زیادہ جب کام کروں تو نمازوں میں بھی یہ یاد نہیں رہتا رکعت کون سی ہے, اور دوسرے کاموں میں بھی بہت ذہول ہو جاتا ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ نیک کاموں کی وجہ سے, کوئی بدیوں کی وجہ سے نہیں, اللہ کا فضل ہے اور کام چل رہے ہیں ٹھیک. تو یہ جو مولوی ہیں یہ ان کو بالکل بھول جاتا ہے کہ اگر یہ حملے ایسے بےہودہ کریں گے تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی گستاخی کریں گے. کیونکہ آپ کو جب زہر ملا اور زہر والا کھانا پہ ایک یہودی نے پیش کیا تھا, اس کے بعد آپ بہت زیادہ بھولنے لگ گئے تھے. اتنا بعض دفعہ بھول جاتے تھے کہ آپ کو وہم بھی ہوا کہ کہیں جادو نہ ہو گیا ہو. اس قسم کے توہمات جب ہوتے ہیں انسان کو, انسان کہہ دیتا ہے کہ کہیں جادو نہ ہو گیا ہو. مگر خدا کے رسول اس قسم کی بیماریوں کے اثر سے مستثنا نہیں ہوا کرتے. لیکن اللہ نے رویا میں دکھا دیا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو, اول تو قل جب پڑھ کے پھونکتے رہے تو مرض اسی سے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا. اور پھر دکھایا کہ یہ دشمن کیا کرتا ہے. ایک کنویں میں گئے, وہاں دکھایا کہ یہ دیکھو یہاں انہوں نے اپنی طرف سے جنتر منتر پھینکا ہوا تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہم جادو کر رہے ہیں. اب خدا کا کشفن یا الہامن بتا دینا کہ وہ کون سی جگہ تھی, اس نے ان کو جھوٹا کر دیا کہ تمہاری جادو کی کیا حیثیت ہے, اللہ تعالیٰ ان کا حفاظت کرنے والا اور نگران ہے اور تمہارے گند کھولنے والا ہے. تو ذہنی کمزوریاں بھی ہو جاتی ہیں اگر خدمت دین کی وجہ سے ہوں یا دین کی دشمنی کی وجہ سے دشمن نے ایسی کاررستانی کی ہو, ایسا ظلم کیا ہو کہ جس کے نتیجے میں بیماری ہو جائے. تو یہ کوئی ہنسنے اور مذاق کا محل نہیں ہے, بلکہ محض جاہل اور عقل سے کورے لوگ ایسی حرکت کر سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں سر میں شدید درد اور چکر کی بیماری بھی بڑی شدید تھی. اس کا اظہار غلام احمد نے اپنے 5 فروری 1891 کے خط میں کیا ہے. 5 فروری 1891 کے خط میں. حالت صحت حجاز کی بدستور ہے. کبھی غلبہ دوران سر اس قدر ہو جاتا ہے کہ مرض کی جنبش شدید کا اندیشہ ہوتا ہے. کبھی یہ دوران کم ہوتا ہے لیکن کوئی وقت دوران سر سے خالی نہیں گزرتا. ان کو چکر آئیں سے اور اس طرح کی تکلیف ہو تو کوئی خدمت دین کر کے دکھائیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حالت میں 100 سے زائد کتابیں لکھی ہیں اور اسلام کے دفاع میں وہ کچھ کہا ہے کہ اس زمانے کے مولوی اعتراف حق کرنے پر مجبور ہو گئے. ایسا عظیم اسلام کا دفاع کرنے والا پہلے پیدا نہیں ہوا. کہتے ہیں مراقی تھا, دماغی حالت کمزور تھی, جنون کسی کیفیت تھی, مرگی کا مریض, شراب کا عادی, افیون کا عادی. یہ ہے جس کو خدا نے اس زمانے کے لیے چنا ہے. ان ساری باتوں کے بعد جو اس نے کام کر دکھائے وہ تو دیکھو. کہتے ہیں ایک خط کا حوالہ دیا ہے جو
1891 का खत है। अक्सर बैठे बैठे रींगन हो जाती है, जमीन पर कदम अच्छी तरह नहीं जमता। ये तकलीफें पता कब से थी? जब आपकी पहली किताब शाया हुई है ब्राहीन अहमदिया के बाद, फतह इस्लाम, उस किताब वो आगाज की किताब है, छोटी सी। ये उसके इस वाकया के 1-2 साल के अंदर वो लिखी गई है। ये वाकया 2 साल के बाद का है। तुम्हें याद है फतह इस्लाम के हवाला? उसी जमाने की है ये। सवाल ये है कि इन हालात के बावजूद सारा लिटरेचर जो इस्लाम के दफा में और अजीम शान रूहानी मारिफ पर मबनी लिटरेचर है, जिसमें इस्लामी उसूल की फिलासफी किताब भी शामिल है, ये इसके बाद साथ लिखे हैं सब कुछ। अक्ल दंग रह जाती है कि एक ऐसा शख्स जो ऐसी तकलीफों में मुब्तला हो, उसने अपनी जान को किस अजाब में डाला होगा कि दीन की खातिर अपने ऊपर हर जिंदगी की लज्जत हराम कर दी, हर आराम हराम कर दिया। और जो मेहनत कर रहा है वो इन मरजों को बढ़ाने वाला है। खुराक की बेकायदगी पेट को तकलीफ करती देती है। रात रात भर जागना और किताबें लिखना या मुताले करना, ये दिमाग की तकलीफ को बढ़ाता है और पेशाब की तकलीफ को बढ़ाता है। तो इसके बाद जो कारनामे कर दिखाए, उनका ये नतीजा निकालना कि नौज बिल्ला में ज़ालिक, एक तो बदबख्त ऐसा है जो इधर क्या नाम है उसका, डॉक्टर बना हुआ है, हाँ फुजेरा का, उसने उसके बाप ने मिलके एक बकवास लिखी है। कहता है कि देखो मिर्जा साहब के मुतालिक कि वो तो फातिरुल अक्ल इंसान था, और हम साबित करते हैं कि उनको कोई किसी किस्म की अक्ल नहीं थी। अब मैं आपको बताऊं कि इन बदबख्तों ने यह नतीजा निकाला है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के करीब के ज़माने में आपको देखने वाले, आपकी तहरीर पढ़ने वाले वो लोग जो साहिब इल्म और इरफान थे, इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं। ये तो 2 कौड़ी के इंसान नहीं है। मिर्जा हैरत देहलवी, अखबार करजन के एडिटर, हाफिज नूर मोहम्मद नक्शबंदी, अबुल कलाम आजाद, ये तो उनकी पांव की ठोकर भी नहीं है। ये दो पैसे हाथ आ गए हैं तो चीथे लिख लिख के बकवास अहमदियों को भेज रहे हैं। सारी दुनिया में अपने पैसे जाया कर रहे हैं। हर अहमदी उसको उठा कर रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। और एक मुर्ताद जिनको हवाले दिए जा रहा है, खत भेज रहे, समझते हैं कि हमने अजीम शान खिदमत की, पैसे ले रहे हैं कहीं और से, वो हमें पता कहां से लेते हैं। और सारी उम्र रो रो के लिख लिख के गंद उछाल के मर गए या मर जाएंगे। कोई अहमदी इनकी वजह से राह हक से नहीं भटकता, बल्कि ये पढ़कर और उनके ईमान मजबूत होते हैं। इसलिए वो जानते हैं, जब वो ये लिखते हैं कि देखो वो फातिरुल अक्ल था, उसको कोई अक्ल की बात कहनी है, लिखने की इसका सलीका ही नहीं था, तो वो जानते हैं। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरें पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि उस जमाने के उलमा ने आपके मुतालिक क्या कहा। मैं चंद हवाले सिर्फ पढ़ दूंगा, वक्त खत्म हो रहा है। गजट 1 जून 1908 को मिर्जा हैरत देहलवी लिखते हैं मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक, मरहूम की वो आला खिदमात जो उसने आर्यों और ईसाइयों के मुकाबले में इस्लाम की हैं, वो वाकई बहुत ही तारीफ की मुस्तहक है। ये आला खिदमात थी जिनको ये बदबख्त अपने रंग में, अपने मनहूस रंग में देख रहे हैं। उसने मुनाज़रा का बिल्कुल रंग ही बदल दिया और जदीद लिटरेचर की बुनियाद हिंदुस्तान में कायम कर दी। नाम बहैसियत एक मुसलमान होने के, बल्कि एक मुहक्किक होने के, हम इस बात का एतराफ़ करते हैं। कहता है मैं इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूं और उसकी तायद कर रहा हूं, मुसलमान ही समझते थे जो तायद करते थे। मुझ पर कोई ये ना इल्जाम लगाया कि वो भी मेरा मुसलमान भाई है, इस वजह से मैं तारीफ कर रहा हूं। मैं मुहक्किक होने की, बहैसियत मुहक्किक होने के, हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि किसी बड़े से बड़े आर्या और बड़े से बड़े पादरी को यह मजाल न थी कि मरहूम के मुकाबले में जुबान खोल सकता। जो बेनजीर किताबें आर्यों और ईसाइयों के मज़ाहिब की रद में लिखी गई हैं और जैसे दंदान शिकन जवाब मुखालिफिन इस्लाम को दिए गए, आज तक माकूलियत से उनका जवाबुल जवाब हमने तो नहीं देखा, सवाए इसके कि आर्या नहायत बद तहजीबी से उसे या पेशवायान इस्लाम या उसूल इस्लाम को गालियां दें। उसके कलम में इस कदर क़ुव्वत थी, उसके कलम में इस कदर क़ुव्वत थी कि आज सारे पंजाब, बल्कि सारे हिंद में भी उस क़ुव्वत का कोई लिखने वाला नहीं।
ایک پرجذبہ اور قوی الفاظ کا انبار اس کے دماغ میں بھرا رہتا تھا، اور جب وہ لکھنے بیٹھتا تھا تو جچے تلے الفاظ کی ایسی آمد ہوتی کہ بیان سے باہر ہے۔ مولوی نور الدین مرحوم خلیفہ اول سے جو ناواقف ہیں تو وہ اپنی غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کتابوں میں مولوی نور الدین صاحب نے بہت مدد دی ہے، مگر ہم اپنی ذاتی واقفیت سے کہتے ہیں کہ حکیم نور الدین مرحوم مرزا کے مقابل میں چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا تھا۔ یہ ہیں اہل حق شرفاء اس زمانے کے، اہل علم۔ کرزن کے ایڈیٹر مرزا حیرت دہلوی جانتے تھے حضرت خلیل ان کی تحریر ہی اور ہے، آج بھی افسر میں جب چھپتی ہیں پتہ لگ جاتا ہے صاف۔ کہتے ہیں جانتے ہیں مرحوم نور الدین مرحوم مرزا کے مقابل میں چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا، اگرچہ مرحوم کے اردو علم و ادب میں بعض اصل میں نور الدین مرحوم نہیں ہے، یہ مسلم کی حضرت خلیفہ المسیح اول کی زندگی کا ہے، مجھ سے غلط پڑا گیا ہے، یعنی پڑھا تو ٹھیک ہے لیکن سکتا غلط جگہ کیا ہے۔ حکیم نور الدین مرحوم مرزا کے مقابلہ میں یہ ہے، چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا تھا۔ تبھی میں سوچ رہا تھا غائب کہاں ہو گیا، وہ اس لیے کہ حاضر کی بات کر رہے ہیں۔ اگرچہ مرحوم کے اردو علم و ادب میں بعض مقامات پر پنجابی رنگ اپنا جلوہ دکھا دیتا ہے، تو بھی اس کا پرزور لٹریچر اپنی شان میں بالکل نرالا ہے، اور واقعی اس کی بعض عبارتیں پڑھنے سے ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ پادریوں کے مقابلہ میں کس طرح ان کے پاؤں کھیڑے ہیں، ان منحوسوں کو تو توفیق ہی نہیں ملتی، یہ سمجھتے ہیں احمدیوں کے خلاف پیچھے پڑنے سے ساری نجات وابستہ ہے۔ ساری دنیا میں عیسائیت حملے کر رہی ہے، لاکھوں مسلمانوں کو ہر سال یہ عیسائی بنا رہے ہیں، ان کو جوں تک نہیں دیکھتی کان پر۔ درد کوئی جھوٹے ہیں، صرف پیچھے پڑنے والے، گند اچھالنے والے ہیں۔ حافظ نور محمد نقشبندی چشتی دیباچہ اپنے شائع کردہ قرآن کے دیباچہ میں صفحہ 30 پر اعتراف کیا، اسی زمانے میں پادری لیفرائے پادریوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر ولایت سے چلا کہ تھوڑے عرصے میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لوں گا۔ ولایت کے انگریزوں سے روپیہ کی بہت بڑی مدد اور آئندہ کی مدد کے مسلسل وعدوں کا اقرار لے کر ہندوستان میں داخل ہو کر بڑا تلاطم برپا کیا۔ حضرت عیسیٰ کی آسمان پر بجسم خاکی زندہ موجود ہونے اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا حملہ عوام کے لیے اس کے خیال میں کارگر ہوا، تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہوئے، یہ ان کو مولوی اپنی طرف سے بیچارے کہہ رہے ہیں، اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو وہ دوسرے انسانوں کی طرح سے فوت ہو کر زمین دفن ہو چکے ہیں، اور جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں، بس اگر تم سعادت مند ہو تو مجھ کو قبول کر لو۔ اس ترکیب سے اس نے لیفرائے کو اتنا تنگ کیا کہ اس کو پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا، اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی۔ ان کے مولوی صاحب ہیں، ابوالکلام آزاد کا دیکھیں قلم کیسا چلتا ہے۔ وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سیف تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے، جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا، جو شور قیامت ہو کر خفتگان ہستی کو بیدار کرتا رہا۔ یہ ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق اس زمانے کے اہل علم اور بزرگ، اور وہ جو اس زمانے میں شرافت کے مسلمانوں میں سب سے بڑے علمبردار تھے۔ کہتے ہیں ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کی سیرت نے ان کے بعض دعوی اور بعض معتقدات سے شدید اختلاف کے باوجود ہمیشہ کی مفارقت پر مسلمانوں کو، ان تعلیم یافتہ اور روشن خیال مسلمانوں کو محسوس کرا دیا کہ ان کا ایک بڑا شخص ان سے جدا ہو گیا۔ یہ ہے حقیقت۔
और वो थी बकवास। अच्छा, ये